مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ مسلسل ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جب تک انسان نظریے کو بھی اپنی عقل سے نہ پرکھے تب تک انسان کو ہدایت نہیں ملتی، اور جب دین عقلانی نہ ہو، دین آباء و اجداد سے لیے ہوئے لفظوں کا نام ہو، وہ انسان بہت جلدی گمراہ ہو جاتا ہے۔ دین میں تعقل، عقلانیت کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز بھی ثبوت عقل ہے۔ کہ میں نے مثال دی تھی، کسی جوان نے کہا تھا کہ مولانا نماز پڑھتے کیوں ہیں جب خدا غنی ہے؟ آپ نے کہہ دیا مجلس میں کہ وہ نہ کسی چیز کا محتاج ہے، نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، پھر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جب بندہ نہیں پڑھنا چاہتا؟ اور یہ کہا جائے کہ پڑھو اور اگر نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی، تو کیا میری نماز سے خدا کو کیا ملتا ہے؟ میرے روزے سے خدا کو کیا ملے گا؟ یہ بندے کو صبح سے لے کر شام تک بھوک میں بٹھا کر خدا کو ملتا کیا ہے؟ تو دین تعقل کا نام ہے نا، دین میں ہر چیز کی دلیل ہے۔ وداؤٹ دلیل نماز بھی پڑھو گے اس میں مزہ نہیں آئے گا، بغیر سمجھے روزہ رکھو گے وہ بھوک ہوگی پر روزہ نہیں ہوگا۔ جب تک سمجھو گے نہیں، جب تک پرکھو گے نہیں، تو یہ جو کھوپڑی خدا نے دی ہے یہ سوچنے کے لیے دی ہے کہ انسان سوچو، اگر لا الہ الا اللہ کہا ہے تو لا الہ الا اللہ کو سمجھو۔ لیکن اگر دین میں عقلانیت نہ ہو تو پھر جنگ صفین جیسے واقعہ رونما ہو جائے۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ سمجھا نہیں تھا، ساتھ مولا کے آئے تھے تاکہ مد مقبل دشمن کو مارا جائے، لیکن جب نیزوں پہ قرآن کو اٹھایا گیا تو وہ ظاہر قرآن کو دیکھ کر باطنی قرآن کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ ہوتی ہے عقلانیت۔ اگر دین میں عقلانیت ہو تو انسان کی دنیا بھی آباد، انسان کی آخرت بھی آباد۔ پھر ہر مفتی، ہر مولوی لا الہ الا اللہ پڑھ کے تجھے گمراہ نہیں کر سکتا، محمد رسول اللہ کہہ کے تجھے گمراہ نہیں کر سکتا، اور علی ولی اللہ کہہ کے بھی تجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ تو سادہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر عقلانیت نہیں ہے۔ تو دین میں اگر عقلانیت ہو تو انسان بڑی آسانی سے دشمن کے حربوں کو سمجھ جائے۔ یعنی تصور کرے کہ پورا کوفہ انتظار حسین کا کر رہا تھا پر استقبال ابن زیاد کا کر بیٹھا۔ یہ تب ہوتا ہے جب امام شناس نہ ہو، جب انسان کے اندر درایت نہ ہو، فہم نہ ہو، شعور نہ ہو۔ تو یہ شعور کہاں سے ملتا ہے؟ جب تو علم حاصل کرتا ہے، جب تو باب مدینۃ العلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب آسان سی جواب دوں میں آپ کو کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ نظریہ نہیں، نظریے کے لیے تعقل بھی ہو، انسان سوچے کہ جو کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا میں نے ایک عام سی مثال دے کے سمجھایا، میں نے کہا یہ بتاؤ اگر خدا نہ خواستہ بیٹی بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہے کہ بیٹی کو کینسر ہے اور تقریباً 50 لاکھ کا خرچہ ہے، اور تو بہت غریب ہے، کھیتی باڑی کرنے والا، تیرے پاس 50 لاکھ تو ہے نہیں، تو کیا کرے گا؟ کہ مولانا ڈھونڈوں گا کسی امیر کو جس سے جا کے مانگوں۔ میں نے کہا اگر کوئی امیر مل گیا جو سخی تھا، جس نے تجھے تیری بیٹی کے لیے 50 لاکھ دے دیے، اب تو نے جا کے علاج کروایا، اب بتا اس کا احسان کیسے چکائے گا؟ تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو فقیر تھا، اس نے تجھے پیسے دیے، تو نے بیٹی کا علاج کروایا، بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ اب 2 طریقے ہیں اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے جو اس نے پیسے دیے ہیں وہ اسے واپس کر،
اور شکریہ کے لیے اس کا تھینک یو بھی بول دے. 50 لاکھ دیے ہیں 50 لاکھ واپس کر. اگر تیرے پاس نہ ہو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولانا میں اس کے پاس جاؤں گا, اسے کہوں گا میرے پاس تجھے دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے, لیکن تو نے اتنا بڑا احسان کیا ہے, میری بیٹی کی جان کو بچایا ہے, 50 لاکھ مجھے دیے ہیں, میں تو غریب سا آدمی ہوں, منتھلی 20,000 بھی نہیں کماتا, آپ کے 50 لاکھ کہاں اور کیسے دوں گا؟ تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ قبلہ جو خدمت آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں میں خدمت دینے کے لیے تیار ہوں. کہیں تو آپ کے در پہ نوکری کروں, کہیں تو آپ کی کھیتی باڑی میں کام کروں. تو میں نے کہا اب جو وہ کہے گا وہ کرو گے؟ کہتے ہیں ہاں, احسان کا بدلہ چکانا ہے تو اسی طرح چکانا پڑے گا. میں نے کہا اس نے 50 لاکھ دیے تھے, کیونکہ تو اس کا احسان چکا نہیں سکتا, لہٰذا جو وہ کہے گا وہ تو کرے گا. اسی طرح نبی فرماتے ہیں کہ اے انسان, سب سے بڑا احسان اگر تیرے اوپر کسی نے کیا ہے تو تیرے رب العالمین نے تیرے اوپر کیا ہے. سب سے بڑا احسان اگر کسی نے تیرے اوپر کیا ہے, تیرے رب نے تیرے اوپر کیا ہے, سب سے پہلا احسان یہ تھا کہ اس نے تجھے عدم سے وجود میں لایا. تو نہ تھا, اس نے تجھے تھا بنایا. تیرا وجود ہی نہیں تھا, اس نے تجھے وجود دیا. نہ بناتا نہ تو ہوتا, نہ کوئی تجھے جانتا, لیکن اس نے تجھے نہ تھا لیکن تجھے تھا بنایا. اس نے عدم سے وجود میں لایا, اور جب وجود میں لایا تو وجود تو کئی چیزوں کا ہے. تجھے مچھر نہیں بنایا, تجھے مکھی نہیں بنایا, تجھے پتھر نہیں بنایا, تجھے حیوان نہیں بنایا. اس نے تجھے وجود انسان عطا کیا, اور وجود انسان عطا کرنے کے بعد تجھے عام انسان نہیں بنایا بلکہ مسلمان بنایا. عام مسلمان نہیں بنایا, علی کے ماننے والا بنایا. تیرے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت کو ڈال دیا, تیرے دل میں مصطفیٰ کی محبت کو ڈال دیا. تجھے بولنے کے لیے زبان کو دیا, سننے کے لیے کانوں کو دیا, دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی, دعا کرنے کے لیے ہاتھ عطا کیے, چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے. اب دو صورتیں ہیں, تو اس کے احسان کا بدلہ چکائے, یا تو جو کچھ اس نے دیا اسے واپس دے. اس نے سورج دیا, اس نے چاند دیا, اس نے آکسیجن دی, اس نے پانی دیا, اس نے پھل دیے, اس نے پودے دیے, اتنی نعمتیں دی, تجھے چھاؤں میں بٹھایا, تجھے زمین پہ چلایا, اتنی پوری کائنات اس نے بنائی. اے بندے تیرے لیے بنائی. اب پہلی صورت یہ ہے جو کچھ دیا ہے اسے واپس کر. کہا کہ مولا یہ میری توانائی میں نہیں ہے, یہ میرے بس میں ہی نہیں ہے, کیونکہ میرا کچھ ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے اس کا ہے. اگر میں دوں بھی تو اسے دوں تو کیا دوں؟ اگر اپنا ہاتھ دوں تو یہ بھی اس کا, آنکھیں دوں تو یہ بھی اس کی, زبان دوں تو یہ بھی اس کی, آواز دوں تو یہ بھی اس کی. تو میرے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں, جو کچھ ہے اس کا ہے. تو میں اس کے پہلی صورت یہ ہے میں اس کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا. تو دوسری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ اے خدا میں تیرے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا, کیونکہ جو کچھ تو نے دیا وہ میں تجھے دے نہیں سکتا. تو دوسری صورت رہ جاتی ہے کہ تو اس کے پاس جائے اور کہے اے خدا اب جو تو کہے ویسی نوکری کروں. ورنہ احسان کا بدلہ تو 17 رکعت میں بھی نہیں چکایا جاتا. احسان تو بڑا ہے. اب امام فرماتے خدا نے جس طرح کہا اس طرح اس کا شکر ادا کر. نماز نماز نہیں ہے, نماز خدا کے شکریہ کا نام ہے. جب رات کو آدھی موت میں سو کر بلند ہوتے ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اس کا شکریہ ادا کیا کر. اور جب مارکیٹ میں جا کے کام کرتے ہو تو پھر دوپہر کو آ کے اس کا شکریہ ادا کر. کہ مولا یہ مختلف وقتوں میں نماز کو کیوں واجب کیا گیا؟ فرمایا کیونکہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر زمانے میں جاتا ہے, غافل ہو جاتا ہے, پیدا کس نے کیا تھا, بھیجا کس مقصد کے لیے تھا, وہ دوبارہ تجھے بلا کر غفلتوں سے بیدار کر کے اٹھاتا ہے. تو میرے لیے بنا تھا, تو میرے لیے پیدا ہوا تھا, پھر تجھے سجدے دلواتا ہے, پھر تو عام مقاج میں
لگ جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے تو کس لیے پیدا ہوا تھا، پھر تجھے مغرب کی اذان میں بلاتا ہے کہ اے بندے آ میں تجھے بتاؤں تو کس کے لیے بنا تھا۔ تو اس طرح دن میں 5 مرتبہ اپنے خدا کا شکریہ ادا کر، اور اس کی آواز آتی ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تو شکر ادا کرے گا میں نعمتیں بڑھا بڑھا کر ادا کروں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تو ناشکرا بنے گا تو تیرے رب کا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ نماز سے اسے کچھ نہیں ملتا، نماز ایک اخلاقی عمل ہے شکریہ کرنے کا، تو رب کا شکر ادا کرتا ہے جس نے تجھے اتنا عطا کیا۔ ایک سیاستدان ایک مالدار بھی کچھ دیتا ہے نا، ایک فقیر کو 10 روپے بھی دیتے ہو نا، وہ 10 دعائیں دیتا ہے، وہ 10 دعائیں دیتا ہے فقیر کو، تو کم از کم اس کی دربار کا فقیر بن۔ کبھی بیٹا دے رہا ہے، اچھے ماں باپ تجھے عطا کر رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، حیا اور عفت دے رہا ہے، اتنی نعمتیں خدا نے عطا کی، لیکن افسوس ہے انسان تیرے پاس 17 منٹ نہیں ہے، تو رب کے سامنے اس کا شکریہ ادا کرے تو علی والا شکر گزار ہوتا ہے، ناشکرا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یہ کب ہوگا؟ جب بندے کے نظریات مضبوط ہو جائیں گے، اگر نظریات کمزور ہیں تو بندے کی عبادتیں بھی کمزور ہیں۔ اب ایک خاتون حجاب نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ہم نے اسے فلسفہ حجاب نہیں بتایا۔ اگر اسے پتا چل جائے کہ اس چیز کی اہمیت کتنی ہے، وہ کبھی بھی اپنے سر سے دوپٹہ نہ اتارے۔ اگر انسان کو پتا چل جائے نا کہ سجدے کی ویلیو کتنی ہے، وہ کبھی سجدے سے سر اٹھائے نہیں۔ بات معرفت کی، جب تک پہچانو گے نہیں۔ دنیا دیکھیے ایک فضول چیز کا اتنا پروپیگنڈا کرتی ہے، بندہ اسے استعمال کرتا ہے۔ صبح سے شام تک پیپسی دکھائی جائے گی، کوک دکھایا جائے گا، اب بندہ 10 مرتبہ ٹی وی پہ دیکھے گا، گھر جاتے جاتے 4 سائن بورڈ دیکھے گا، جگہ جگہ دیکھے گا، اس کے سب کانشس میں چلا جائے گا، اور جب دکان پہ جائے گا پیاس لگے گی تو جب باری آئے گی کسی چیز کے پینے کی تو آٹومیٹیکلی ہاتھ پانی کی طرف نہیں جائے گا، کوک کی طرف جائے گا۔ اسے کون گائیڈ کر رہا ہے؟ یہ بڑے طریقوں کے انسان کے ذہنوں کو گائیڈ کرتے ہیں، پبلسٹی کر کے انسان کے ذہن میں ایک چیز ڈالی جاتی ہے۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح وہ بار بار دکھا دکھا کے تمہارے ذہن کو کوک کی طرف لے جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح تجھے بار بار مسجد میں بلا بلا کے تیرے ذہن کو اپنی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ جائے گا نہیں، دیکھے گا نہیں تو عاشق کیسے بنے گا؟ سجدے کرے گا نہیں تو اللہ کی معرفت کیسے آئے گی؟ اس لیے فرمایا من اخلص اللہ 40 یوما، جس نے 40 دن خالص ایسے گزارے جیسے خدا نے کہے ہے، خدا حکمت کے چشمے اس کے دل پہ جاری کر دیتا ہے۔ لیکن بندہ گزارے، بندہ سمجھے کہ توحید کا مطلب کیا ہے، رب العالمین کے دربار میں سر کو جھکانا کیسا ہے۔ دیکھیے 2 سسٹم ہیں، کیونکہ آخری مجلس ہے، تھوڑی بہت حالات پہ بھی بات کرنی ہے۔ 2 سسٹم ہیں، یاد رکھیے، ایک ہے سسٹم کفر، ایک ہے سسٹم خدا۔ اہل بیت نمائندے ہیں اللہ کے سسٹم کے، اور ان کے دشمن نمائندے ہیں کفر کے سسٹم کے۔ یہ 2 سسٹم کس چیز پہ بیس ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر یہ بلڈنگ کھڑی ہے، اس کی کوئی فاؤنڈیشن ہے جس پہ یہ بلڈنگ بیس ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری ساری مجلسیں کس چیز پہ بیس ہیں؟ ذکر حسین ابن علی پہ، یعنی ابتدا ذکر سے ہوتی ہے، انتہا بھی ذکر سے ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کا ایک بیس ہوتا ہے، فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ تشیع کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ولایت اہل بیت پر ہے، ٹھیک ہے۔ مد مقابل لوگوں کی فاؤنڈیشن خلافت کے بیس پر ہے۔ آپ ولایت والے ہیں، وہ خلافت والے ہیں۔ حالانکہ ہم بھی خلافت والے ہیں، لیکن کیونکہ خلافت کا نام عزیز تھا، خوش نام تھا، لیکن یزید جیسوں نے آ کر اسے بدنام کر دیا۔ تبھی مودودی جو نام استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خلافت اور ملوکیت، حالانکہ ملوکیت کوئی نہیں تھی، وہ بھی ساری خلافت ہی تھی، لیکن ایک چیز کو جدا کرنے کے لیے اس نے 2 نام رکھے، کیونکہ خلافت بدنام ہو رہی تھی۔
پہلے ایسے خلیفہ ان کے لیے بڑے عزیز ہیں، اس کے بعد یزید جیسے آ گیا، یزید کے باپ جیسے آ گیا، اس کے بیٹوں جیسے آ گئے، بنو عباس جیسے آ گئے، تو تھی تو وہ بھی خلافت، لیکن مودودی نے کہا کہ ملوکیت ہے تاکہ خلافت بدنام نہ ہو، تو کیونکہ نام بدنام ہو گیا تو ہم کہتے ہیں ولایت۔ حقیقت میں ولایت خلافت ہے، خلافت ولایت ہے۔ ہمارے لیے خلیفہ وہ نہیں ہوتا جو تخت پہ بیٹھے، اگر تخت پہ نہ بھی ہو، علی گھر کی زمین پر بھی ہو، اس وقت بھی خلیفہ ہے، اس وقت بھی اللہ کی ولایت ہے۔ اب دو خلافتیں ہیں، ایک خلافت ہے من الناس، ایک خلافت ہے من اللہ، بندوں کی دی ہوئی خلافت، اللہ کی عطا کی ہوئی خلافت۔ فرق اتنا ہے۔ اہل بیت کو کہاں سے ملی؟ اللہ کی طرف سے۔ ان کو کہاں سے ملی؟ بندوں کی طرف سے۔ ڈیموکریسی کا تصور کر لیں، پاکستان میں اتنے لوگوں نے عمران خان کو چنا ہے تو یہ پاکستان کے سمجھے ایک طرح سے خلیفہ ہے۔ کس نے چنا؟ لوگوں نے، اللہ نے نہیں چنا۔ اہل بیت کو کس نے چنا؟ اللہ نے چنا، کیونکہ جب لوگوں نے چنا تھا تو جنگ صفین میں لوگوں کے من میں جب آئے علی کے ساتھ تھے، اور جب آیا علی کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن جس کا تصور یہ ہو کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، تو پھر کربلا کے میدان میں تجھے 72 اطاعت میں نظر آتے ہیں۔ ان دو چیزوں کو سمجھیے۔ اب حکومت امام زمانہ اور حکومت طاغوت دو چیزوں پہ بیس ہے۔ امام زمانہ جب حکومت بنائیں گے اس کا بیس کیا ہوگا؟ اور یہ جو طاغوتی حکومتیں جو آج چل رہی ہیں، ٹی وی، میڈیا، سوشل میڈیا، سارا سسٹم جو چل رہا ہے، اس کا نظام کس چیز پہ بیس ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نعرہ تو علی کا لے رہے ہیں لیکن اس نظام میں زندگی بسر کریں جو نظام طاغوت کا نظام ہو، جو نظام ظلم کا نظام ہو۔ طاغوت کا نظام کیا ہے؟ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الجَّاہِلِیَّۃِ۔ طاغوت کا نظام کا نام ہے تبرج۔ طاغوت کے نظام کا نام ہے بس دیکھے جاؤ، اینی ہاؤ دیکھے جاؤ، ہر قیمت میں دیکھے جاؤ، کیونکہ طاغوت کے نظام میں جو بیس اور بنیاد ہے وہ انسان ہے، وہ ہیومن ہے۔ یعنی اس کے نظام میں جتنے قوانین بنتے ہیں انسان کے لیے بنتے ہیں، اس نظام میں جتنی فائدے مند چیزیں تخلیق کی جاتی ہیں انسان کے لیے کی جاتی ہیں، اس نظام میں جتنے بھی قوانین بنتے ہیں انسان کے لیے۔ مثال کے طور پر مثال دینا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ایک مرد مرد کو پسند کرتا ہے تو نظام طاغوت اس کے لیے قانون بناتا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نظام بیس ہے اور ہیومن، یہ خود کو ہیومنسٹ کہتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ انسان پرست ہے۔ جتنے بھی قوانین انسان کے لیے بنا، پورا لگژری لائف اسٹائل کس کے لیے بنا؟ انسان کے لیے بنا۔ جو کچھ ہے انسان کے لیے ہے۔ اب انسان جو بھی پسند کرے یہ قانون اس کو فیور دے گا، یہ نظام اس کو فیور دے گا۔ تو مرد ہو یا عورت ہو، عورت عورت کو پسند کرے یہ نظام کہے گا تم شادی کر سکتے ہو، مرد مرد کو پسند کرے یہ نظام کہے گا تم شادی کر سکتے ہو۔ اس نظام میں کپڑے بنتے ہیں عورت کے لیے، مرد کے لیے۔ اب عورت خود کو دکھانا چاہتی ہے یہ نظام اس کو فیور کرے گا، کیونکہ کس کے لیے بنا ہے؟ انسان کے لیے بنا ہے۔ اور اس کا معیار ہے کہ بس دیکھا جاؤں، مجھے معاشرہ دیکھے۔ تو ایک عورت بدنام ترین حرکتیں کرتی ہے ٹک ٹاک پہ، مختلف چیزوں پہ، آپ کے ٹاک شوز میں اس کو لایا جاتا ہے، ٹی وی میں لایا جاتا ہے، اسے فیور دی جاتا ہے کہ تم صحیح کر رہے ہو، کیونکہ اس نظام کا مقصد ہے بس دیکھا جائے۔ اب اس نظام میں آ کر مولوی اکڑ جاتا ہے، اس نظام میں آ کر نوح خان جکڑ جاتا ہے۔ ہر بندہ اس نظام کی کڑیوں میں خود کو پھنستا ہوا دیکھتا ہے، اسے پتا نہیں میں کیوں کر رہا ہوں۔ اب یہ نوحہ پڑھے، یہ سنگنگ کرے، یہ ایکٹنگ کرے، یہ مجلس پڑھے، یہ ماتم کرے، اگر بیس میرا وجود ہو تو یہ جو کچھ کرے گا اپنے لیے، کیونکہ بیس کیا بنا؟ سیلفشنس کا نظام ہے، حب ذات کا نظام ہے، یعنی جو کچھ کرے گا وہ کس کے لیے ہوگا؟ اپنے لیے ہوگا، ہیومن کے لیے ہوگا۔ اب یہ نوح خان نوحہ بھی بنائے گا کہ اس کی پوری توجہ یہ ہوگی کہ ایسا نوحہ بناؤں کہ لوگ پسند کریں، دنیا پسند کرے۔
ہر حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ دنیا پسند کرے، مجھے واہ واہ ہوگا، سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ مجھے سبسکرپشن ملے، زیادہ سے زیادہ مجھے لائک ملے، زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیا جائے، یہ ہر گفتہ بولنے پر تیار ہو جائے گا، یہ ہر جملہ بولنے پر تیار ہو جائے گا، وہ چاہے خطیب ہو، وہ چاہے مؤذن ہو، وہ چاہے عام مومن ہو، وہ ایسی ایسی مجلسیں بنا بنا کے پڑھے گا جس سے لوگ راضی ہوں۔ کیونکہ اس نظام کا بیس ہیومن بنا، اس نظام کا مرکز اور محور کون بنا؟ انسان بنا۔ انسان کو کیا پسند ہے وہ پڑھے گا، لوگوں کو کیا پسند ہے وہ پڑھے گا، معاشرے کو کیا پسند ہے وہ پڑھے گا، اس وقت چل کیا رہا ہے وہ پڑھے گا، کیونکہ بیس کیا ہے؟ انسان۔ وہ خاتون کو فیور دے گا، وہ مرد کو فیور دے گا، یہ ایکٹر یہ ایکٹر سے سارا محور کیا ہے؟ انسان ہے نا۔ پوری فلم انڈسٹری کس کے محور میں گھومتی ہے؟ انسان کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس کا کعبہ انسان ہے، اس کا قبلہ انسان ہے، یہ قوانین انسانوں کے لیے بناتا ہے۔ وہ مرد و عورت ہو، وہ بس چاہتی ہے میں دیکھی جاؤں، بے حیا ہو کر دیکھی جاؤں تو بے حیائی کرے گی، اور یاد ہو کر دیکھی جاؤں اور یعنی کرے گی، کیونکہ اس کا مرکز ہے میں دیکھی جاؤں، اور یہ نظام اس کو سپورٹ کرے گا، یہ نظام اس کو اسٹیج دے گا، یہ نظام اس کو اسکرین دے گا، یہ نظام اس کے لیے سہولتوں کو فراہم کرے گا، اور ہر وہ سہولت دے گا تاکہ تو دیکھا جائے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسی خواتین، ایسے جوان، ایسے مرد یہ نہیں سوچ رہے ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور میں نے کئی سال پہلے مجلسوں میں مثال دی تھی کہ ہیومن کو دکھانے کے لیے اب انسان سوچتا نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، بس وہ چاہتا ہے دیکھا جاؤں دیکھا جاؤں دیکھا جاؤں، دیکھا جاؤں۔ اور خود کو دکھانے کے لیے انہوں نے کتاب بنائی، ورلڈ گنیز بک۔ میں نے کہا تھا یہ بے وقوفوں کی کتاب ہے، عقل مندوں کی نہیں، بے وقوفوں کی کتاب ہے۔ آپ پڑھیں گے ورلڈ گنیز بک کو، ریکارڈ قائم کیے گئے، بھائی ایک بندے نے اپنے سر سے 400 کروڑ توڑ دیے۔ یہ کمال بشر تھا، یہ وہ انسان تھا جس کو خدا نے پیدا کیا تھا، کہ جس سر سے اس کو سوچنا چاہیے تو اس سے کروڑ توڑ رہا ہے۔ ٹی وی دکھاتا ہے، ہاں بھائی فلاں پاکستان نے اتنے کروڑ توڑے، فلاں نے اتنے کروڑ توڑے، فلاں نے اتنے کروڑ توڑے۔ اور ایک چائنیز کو دکھایا جو اپنے سر پر کوئی 25 مرتبہ گھوما، یہ ریکارڈ ہے انسان کا۔ اور ایک خاتون کو دکھایا گیا کہ اس نے اتنے سیکنڈ میں اتنے برگر کھا لیے، یہ انسان کا ریکارڈ ہے۔ کہ مولانا مشکل ہے اتنے برگر کھانا، اس نے کھائے، اتنے برگر کھائے۔ ہوتا ہے نا گاؤں میں کہ ایک سانس میں ایک بوتل پی گیا، یہ کون سا کمال ہے تو ایک سانس میں ایک بوتل پی گیا؟ یہ جوان کس نظام میں جی رہا ہے؟ پہلے گاؤں میں ہوتا تھا کون کتنا گھی کھاتا ہے، ہوتے تھے نا ملاکھڑے عجیب عجیب قسموں کے، کہ لوگ بھوک مر رہے ہیں اپنے مرغے کو بادام کھلا رہے ہیں۔ وہ نظام جو بیسڈ ہے آن ہیومن، انسان پر بیسڈ ہے، یہ بس چاہتا ہے دیکھا جاؤں، کسی بھی طریقے سے دیکھا جاؤں۔ ایک مولانا نے ہم سے شکایت کی کہ مولانا میری تنخواہ 7,000 ہے، عیب نہیں آپ مولا کا زوجنا رکھیں، زری رکھیں، زب رکھیں، لیکن کا ایک زوجنا پہ مہینے میں خرچہ ہوتا ہے تقریباً 1 لاکھ، اور مولوی پہ 7,000۔ انسان سوچے تو صحیح کہ میں کس نظام میں چل رہا ہوں، کہ مجھے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، لیکن جب نظام بدل جائے، سوچ بدل جائے۔ ایک خاتون 25 برگر 40 سیکنڈ میں کھا لے، وہ چاہتی ہے میں دیکھی جاؤں، کوئی ایسا کام کروں بس مجھے دیکھا جائے۔ تو میں نے کہا ہے جوان اگر زیادہ کھانا کمال ہوتا تو بھینس تجھ سے زیادہ کھائے۔ نظام بیس کو ہیومن ہوگا۔ اب آپ سوال کریں گے پھر امام زمانہ کا نظام کس چیز پہ بیس ہوگا؟ یہ مین کوئسچن ہے، یہ مین بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف منبر پہ بیٹھ کے امام زمانہ کی باتیں کرنا، قصے سنانا کون سی بڑی بات ہے؟ اصل سمجھو کہ نظام مہدویت کیا ہے، امام زمانہ کا نظام کیا ہے۔
نظام وہ آئیں گے تو کون سا نظام بنائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ حکمران اتراب وہاں مہدی بیٹھ جائیں گے اور حکومت یہی چلیں گی، نظام نہیں، نظام تمام تر اس کے قوانین چینج ہوں گے۔ وہ کس چیز پر بیس ہوگا؟ فرمایا دنیا کا نظام بیسڈ ہے انسان پر، امام زمانہ کا نظام بیسڈ ہے اللہ پر۔ فرق کتنا ہے، اس فرق تو سمجھ لو، یعنی وہ ہر وہ قانون بنائے گا جس میں اللہ کی اطاعت ہو، وہ مجلس بھی پڑھی جائے، وہ نوحہ بھی پڑھا جائے، وہ ذکر بھی کیا جائے، وہ ہر کام کرے گا۔ اس لیے نہیں کہ لوگ واہ کریں، اس لیے کرے گا تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو میں نے کہا اگر عقل ہو بندے میں تو ایک نوحہ پڑھے، اس کو 1 ملین سبسکرائبر ملے، 1 ملین لائکس ملے، حالانکہ تجھے یہ علم بھی نہیں کہ مجھے لائک جو کر رہا ہے وہ شرابی ہے، کبابی ہے، کچھ ہو رہا ہے، اتنے لوگوں نے لائک کیا، کس نے تجھے لائک کیا؟ یہی تو قانون طاغوت اور ڈیموکریسی کا قانون ہے کہ جو بندہ ووٹ دے اگلا بندہ جیت جاتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا ووٹ دیا کس نے، شرابی نے، چرسی نے، موادی نے۔ تو ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پروفیسر کا ووٹ اور ایک چرسی کا ووٹ برابر ہے، یہ ڈیموکریسی ہے نا۔ ایک بالکل شرابی کبابی، اس کے پاس شناختی کارڈ ہے، اس کا ووٹ، اور ایک پی ایچ ڈی پاس، ایک آیت اللہ سمجھو، ایک عالم سمجھو، ایک مرشد سمجھو، اس کا ووٹ بھی اس کے برابر ہے۔ یعنی اگر گاؤں میں 20 عالم اور 40 چرسی ہو، جیتے گا کون؟ جس کو 40 چرسی کے ووٹ یہ ڈیموکریسی کا نظام بیس آن ہیومن، انسان کے ووٹ پر بیس ہے، انسان کی ویلیو، یعنی اس کا مرکز اور محور کون ہے؟ انسان بنا ہے۔ یہ ویلیو نہیں کہ ووٹ کون دے رہا ہے، بس ووٹ ملے۔ اب ووٹ لینے والے کیا کرے گا؟ چرسیوں کو بھی ہاتھ مارے گا کہ ہمیں ووٹ دے دو، ہمیں سپورٹ کر دو، تو یہ آٹومیٹکلی نظام لوگوں کے سامنے جھک جاتا ہے۔ حسین کربلا پہنچے، کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ یہ وہ نظام ہے جو اہل بیت کا، ہم دنیا کو نہیں دیکھتے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کہاں جانے کا حکم دے رہا ہے۔ جو بیسڈ آن گاڈ ہے، اللہ پر نظام کے قوانین بنتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہے نوح خواہ ہے مجلس پڑھنے والے، ہے ذکر علی کرنے والے، ہے خیر کا کام کرنے والے، ہے راہ حسین سے ماتم کرنے والے۔ ایک نگاہی ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ راضی ہو جائیں، 10 لوگ مجھے واہ کریں، 100 لوگ مجھے لائک کریں، 1000 لوگ مجھے سبسکرائب کریں، لیکن اگر اس کے وجود میں توحید ہوتی، یہ پوری کوشش کرتا ہزاروں پسند کریں یا نہ کریں، بس ایک حسین مجھے پسند ہے۔ ایک امام زمانہ مجھے پسند کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کے نظام میں پہلا جملہ جاتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے۔ خواتین کہتی ہے لوگ کیا کہیں گے، میاں کو کہتی ہے لوگ کیا کہیں گے، میاں کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ جو آتا ہے نا، یہ بیسٹ آن سمجھ ہے، یہ سوچو خدا کیا کہے گا، امام زمانہ کیا کہے گا۔ تجھے شرم کیوں آتی ہے؟ لوگ تجھے کھلاتے نہیں ہیں، پلاتے نہیں ہیں، تیرا رازق بھی وہ ہے، تیرا مالک بھی وہ ہے، تجھے عزت دینے والا بھی وہ ہے، زندگیوں کا مالک بھی وہ ہے۔ تو اگر تو توکل خدا پہ کرے اور نظام کو نظام الہی میں بدل دے تو اے انسان تمہاری دنیا بھی آباد، تمہاری آخرت بھی آباد۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ افسوس سے اس نظام میں سب تکڑے ہوئے، یعنی ہر بندہ تکڑا ہوا ہے، ہر بندے کی یہ سوچ ہے میں دیکھا جاؤں، کسی بھی قیمت میں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے، عجیب باتیں کرتا ہے۔ یہ کیوں؟ ایک دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاکر مفتی 24 گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ ڈیلی بس کلپ دوں، کوئی ایشو کریٹ کروں، پھر کچھ یہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں سے بھیجتا ہے، یہ یہاں سے بھیجتے ہیں، صبح سے شام تک ایک جنگ چل رہی ہے کیونکہ اس انسان کو عقل نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کی جنگ سے بہتر تھا تو لوگوں میں محبت کو بانٹتا، ایک بندے کو علی والا بنائے،
ایک بندہ حبیب ابن مواہر بنے، ہاں ایک ابن عباس، ایک مالک اشتر جیسے لوگ بنائے، جس طرح نبی نے، جس طرح علی نے، جس طرح آل علی نے بنائے تھے۔ میں نے کئی سال پہلے ایک فارمولہ دیا تھا، لوگ کم عمل کرتے ہیں لیکن کر کے دیکھیں۔ مثال کے طور پہ آج آخری مجلس ہے اور مثلا 500 لوگ اس مجلس میں موجود ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ اگر سب لوگ ٹھان لیں، یہ تہیہ کریں، ارادہ کریں، زیادہ نہیں، اگلے سال تک، آج 5 سفر ہے، اگلے سال کی 5 سفر تک، زیادہ نہیں، صرف ایک بندے کو مولائی بنائیں۔ ایک فارمولہ دے رہا ہوں آپ کو۔ اب کوئی آفس میں کام کرتا ہے، کسی کا کوئی ڈرائیور ہوگا، کسی کوئی نوکرانی ہوگی گھر میں، کسی کا کوئی دوست ہوگا جو ریزنیبل بندہ ہو، جس پہ کام کرنے کا فائدہ بھی ہو۔ کچھ ایسے ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک وقر فی آذانہم، گویا کان بہرے ہیں، کانوں میں کنکر ہیں، جو بھی کہو اس بندے پہ، ایسے بندے پہ اپنی انرجی ویسٹ نہ کرو، جس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے جیسے دیوار سے بات کر رہے ہو، اسے چھوڑ دو۔ قرآن کہتا ہے یہ گدھے اور حیوانوں جیسے ہیں، اس بندے پہ کام کرو جو تھوڑا سا ریزنیبل ہے، عقل مند ہے، 4 سوال وہ کرے، 4 جواب تو دے، اس کو مکتب اہل بیت کی قریب لا۔ بہترین فارمولہ بتا رہا ہوں۔ آج کتنے لوگ ہیں مثال میں دی؟ 500 لوگ۔ آج اسے مہیا کر لیں، زیادہ نہیں، ایک بندے پہ، ایک بندے پہ محنت کرے، فوکس کرے، فلاں بندے پہ محنت کرنی ہے، اسے مکتب میں لانا ہے، ہاں محنت کرے، ریزنیبل بندہ ہو تو 1 سال ہر بندہ ایک بندے پہ محنت کرے، ہر سال ایک بندہ 1 سال میں ایک بندے پہ محنت کرے۔ اگر آج 500 ہونا، اگلے سال مجلس میں آؤ گے تو 1000 ہو کر آؤ، ہر سال اگر کرتے رہو، اور وہ 1000 یہ محنت کریں تو 2000، وہ 1000 یہ محنت کریں 3000، تو 20 سال میں شاید 20,000 شیعہ آپ پڑھا دیں، محب اہل بیت پڑھا دیں۔ یہ ہے اگر نظام بیسڈ ہو نا کس چیز پر؟ الوہیت پر۔ لیکن ہم پوری محنت کرتے ہیں، اس سال 1 لاکھ کمایا، اگلے سال ڈبل، یہ کس پہ بیس کرتے ہیں؟ یعنی مال کے لیے تو سوچتے ہیں لیکن اللہ کے لیے سوچتے نہیں ہے۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے نا 3 حصوں میں تقسیم کرو، 8 گھنٹے دنیا کے لیے، 8 گھنٹے آرام کے لیے، نیند کے لیے، اور 8 گھنٹے بیوی بچے اور تبلیغ اسلام کے لیے۔ تقسیم اگر انسان صحیح کرے، انسان کی دنیا اور آخرت آباد ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد۔ دوسرا یہ جو نظام ظلم ہے، ایک تو یہ بیس ہے انسان پر بیس ہے، دوسرا یہ نظام لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے ایک چیز کے ذریعے، اس کا نام ہے ڈر، خوف۔ اس کو پتا انسان کی کمزوری ہے ڈر، تو یہ آپ کو ڈر کے ذریعے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کا خوف، مال کے کھونے کا خوف، اولاد کے جانے کا خوف، اپنے مرنے کا خوف۔ یہ ڈر کے ذریعے سے تمہارے ذہنوں پر حاکم ہو جاتا ہے۔ اور جو کام اہل بیت کا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے ہر ڈر کو نکال کے اللہ کے ڈر کو ڈالا جائے۔ دیکھیں دو نظاموں میں فرق کتنا ہے۔ وہ نظام بیسڈ ہے اللہ کے قوانین پر، یعنی ہر وہ کام جس سے رب راضی ہے، اور یہ نظام کہتا ہے ہر وہ کام جس سے انسان راضی ہے۔ اس نظام کا رب انسان ہے، اس نظام کا رب پروردگار عالم ہے۔ یہ انسانوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ یہ پہلا فرق۔ دوسرا وہ نظام چلاتا ہے ڈر کے ذریعے سے۔ سمپل سی مثال دوں، جب بھی کرفیو لگانا تھا کورونا کا، اس سے پہلے ایک ڈر کی لہر چلتی تھی، میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے، محسوس کیا ہوگا۔ اب لوگ ایسے تو کرفیو نہیں لگائیں گے، ایسے تو ماسک نہیں پہنیں گے، تو اس سے پہلے کیا کیا جاتا تھا کہ ڈر کی لہر۔ اچانک سے کرفیو سے پہلے آپ کو پتا چلا آج 500 مرے، آج 600 مرے، آج 300 مرے، آج 200 مرے، آج فلاں مر گیا، آج فلاں مر گیا، معاشرے میں کیا آ جائے گا؟ ڈر آ جائے گا۔ اور جب ڈر کی لہر ٹھہرتی ہے تو پھر سارے لوگ کرفیو بھی لگاتے ہیں۔
سیاسی پارٹیاں پہلے کیا کرتی ہیں؟ کراچی کا آپ کو یاد ہے پرانے حالات، آج 7 گرے، آج 8 گرے، آج 9 گرے، آج 17 گرے. ایک فون کال آتی تھی پورا کراچی بند. کس کی حکومت تھی؟ ڈر کی حکومت تھی. نبی نے مکے میں آ کے ڈر کو توڑا. سب سے پہلے ڈر کو توڑا جاتا ہے. پہلا حربہ یہ ہوتا ہے اسے خریدو، نہیں بک رہا تو ڈراؤ، نہیں ڈر رہا تو جھکاؤ، نہیں جھک رہا تو مارو. آخری حربہ تھا مارنا. یہی کام تھا. اہل بیت کو خریدنا چاہتے تھے. اہل بیت تو ایسے تھے نہیں کہ ان کو کوئی خرید سکے. انہیں ایک نہیں خریدا تھا، وہ بھی خدا تھا. شب ہجرت جس نے علی کو خریدا وہ خدا تھا. کسی میں دم نہیں کہ اہل بیت کو خرید سکے، کیونکہ اہل بیت کی قیمت کوئی لگا بھی نہیں سکتا. دے بھی تو کیا دے ان کو، کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو اہل بیت کو خرید پائے. دوسرا کہیں کو جھکا ہوگا خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے، قید و بند کے ذریعے. امام حسن عسکری، عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ فوجی چھاونی میں مولا پڑا تھا. کربلا کا میدان ڈر کا میدان تھا. خیموں کو آگ لگائیں گے، بچوں کو اسیر کریں گے، ماؤں کو ماریں گے، بہنوں کو ماریں گے. کیوں سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا؟ جانتے تھے نا ایک مرد، اس کی غیرت سب کچھ اس کا ناموس ہوتا ہے. تو یہ اٹیک کرتے تھے ناموس پر، گھروں پر، تاکہ ڈر کی فضا کو قائم کیا جائے. اور کبھی کبھی قوموں کو آزمانے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر ڈر کتنا ہے، اور اس کو چیک کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو آزمایا جاتا ہے. یہ جو FIRs کا سلسلہ ہے، یہ جو آپ کے علماء کی گرفتاری کا سلسلہ ہے، یہ وہی کڑی ہے کہ ہم دیکھیں ایک دن کے لیے گرفتار کر رہی ہے قوم، کیا کرے گی؟ پھر ایک ہفتہ گرفتار ہوگا کوئی نہ کوئی، پھر ایک مہینہ گرفتار ہوگا، پھر یہ معاشرے میں قوم کو عادت پڑ جائے گی. جب 5 لاشیں گرتی تھی نا تو لوگ پریشان ہوتے تھے، لیکن اتنی لاشوں کو گرایا گیا اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے نا بم پھٹا اور 50 لوگ مر گئے تو بندہ کہتا ہے اچھا 50 لوگ مر گئے. عادی ہو چکا ہے، موتوں کو دیکھ دیکھ کے عادی ہو چکا ہے. تو آہستہ آہستہ اس کے ایموشنز کو بے حس کیا جاتا ہے، اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے. پہلے کوئی خاتون دوپٹہ اتار کے ٹی وی میں آ جائے کہتے تھے اتنی بے حیائی ہے، اور آج جو بھی پہن کے آئے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں. غیرت ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، غیرت کو آہستہ آہستہ ختم کیا جاتا ہے. سلو پائزن کا زہر دے دے کے قوموں کو بے غیرت بنایا جاتا ہے، بے حیا بنایا جاتا ہے. وہ وقت تھا کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں ایک دن پی ٹی وی میں ایک نیوز اینکر نے نیوز پڑھتے پڑھتے سر سے اس کا دوپٹہ اتر گیا، 70 سے پتہ نہیں کب کا واقعہ ہے، تو لوگوں نے جلوس نکالا تھا، اس کو ریزائن کرنا پڑا، پھر وہ پی ٹی وی پہ نہیں آئی. آج جتنی نیوز پڑھنے والی ہے ایک کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، قوم دیکھ رہی ہے. پہلے کسی نے سوچا تھا میری بیٹی ناچے گی، میری بیٹی گانا سنے گی، لیکن آج ہم اتنے بے حس ہیں، ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں جہاں پہ کلچرل کلاس کے نام سے ڈانس ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے. پہلے جن چیزوں کو ہمارے باپ دادا دیکھ کے غیرت میں آ جاتے تھے، آج ہم وہی کام اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ایک دن میں کوئی بے غیرت و بے حیا اور بے ایمان نہیں بنتا، آہستہ 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 ان کو کیا جاتا ہے. انسان کی فطرت کو مس کر کے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے اس نظام کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ مجلس 1 گھنٹے کی، 5 دن کی مجالس کرنا اور تبلیغی باتیں سننا یہ ریگولر حل نہیں ہے. آج خطیب ہے کل خطیب نہیں ہے، آج ایک زندہ ہے کل مر گیا، پھر کیا ہو گیا؟ تبھی فرمائے نظام ہو. جب نظام ہوتا ہے تو قومیں بچتی ہیں، جب نظام ہوتا ہے تو قوموں میں تربیت آتی ہے. انگریز نے پاکستان میں چرچ نہیں کھولے، یہودیوں نے کسی ملک میں اپنی عبادت خانے نہیں کھولے. مسلمان جھگڑتا ہے کہ سرکاری زمین پہ قبضہ کر کے مجھے مسجد بنا دے. یہ بے وقوفی کی حد اور انتہا.
کسے شرم نہیں آتی قبضے کی زمینوں پر مسجد امام بارگاہ بنانا چاہتا ہے؟ جب تمہاری یہ ابتدائی غاصب سے ہے تو تیری انتہا تمہارا مولوی بھی غاصب ہوگا نا۔ جتنی مسجدیں آپ سروے کریے ہو کراچی کی مختلف جگہوں کی، نام نہیں لینا چاہتا کسی مکتب کا، 60% ان کی مساجد قبضے کی زمینوں پر ہے۔ سرکاری زمین پہ گئے، 2 بندوں نے نماز پڑھی، 4 بندوں نے نماز پڑھی، مسجدیں بنتی گئی۔ لیکن ہندوؤں نے کبھی اپنی عبادت خانے کھولے، مسیحیوں نے کبھی چرچ کھولے، وہ جس بھی ملک میں گئے انہوں نے کچھ نہیں کھولا۔ کیا کھولا انہوں نے؟ اسکول کھولے، ہائی لیول کی ایجوکیشن دی، اور اس ایجوکیشن میں اپنا کلچر دیا ہے۔ بچوں کو لبرل بنایا، سیکولر بنایا۔ باپ بڑا دیندار ہے لیکن بیٹی دیندار نہیں ہے۔ باپ بڑا آزادار ہے لیکن بیٹا آزاد ہے۔ مولانا پتہ نہیں، گھر میں نماز بھی پڑھاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، مجلس میں لے جاتا ہوں، لیکن مجھے بیٹی میں یا بیٹے میں وہ رنگ نظر نہیں آتا۔ بھائی کیسے نظر آئے گا؟ وہ تیرے ساتھ کم رہتی ہے، اسکول میں پڑھانے والی ٹیچر کے ساتھ زیادہ رہتی ہے۔ یہ جب بچی اسکول میں جائے گی، اس کی ٹیچر، کچھ عام اسکول ہے لیکن کچھ بگن ہے، سٹی ہے، مختلف اسکولز ہیں، ان کے کپڑے تو جا کر دیکھیے، ان کا پہناوا تو جا کر دیکھیے، بے حیائی کی حد ہے وہاں اسکولوں میں۔ تو یہ بچی جب دیکھے گی اس کا رول ماڈل کون ہے؟ اس کا ٹیچر ہے نا۔ مجلس میں آ کر سنتی ہے میرا رول ماڈل جناب سیدہ ہے، لیکن اسکول میں اس کو جا کے دیکھتی ہے۔ مجلس میں آ کے جوان سنتا ہے میرا رول ماڈل حضرت عباس ہے، لیکن اسکول میں جا کے اس کے ٹیچر کو تو دیکھو، نہ حیا ہے نہ شرم ہے۔ کلچرل کلاسز کے نام سے ڈانس ہو رہا ہے، ہر چیز ہو رہا ہے، مکس بچوں کے اسکولز بنائے گئے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے اسکول کھولے۔ ہماری کمزوری بھی تھی کہ ہمیں پورا نظام انگلش نظام ہے، سلیبس ان کا، کتابیں ان کی، بکس ان کی، تو ظاہر پڑھانا کسی لینگویج سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ لینگویج علم کو حاصل کرنے کی کھڑکی کا نام ہے۔ دنیا کی کوئی بھی لینگویج، عربی آئے گی قرآن سمجھ پاؤ گے، انگلش آئے گی، سائنسی بک مختلف جو کام کا علمی کام کو سمجھ پاؤ گے۔ لینگویج سے دشمنی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو پڑھا رہا ہے وہ کیسا ہے۔ پڑھانے والا اگر اچھا ہو تو یزید کا بیٹا بھی باپ کے تخت کو تھوک کے چلا جائے۔ اصل تربیت ہے۔ جتنے مسائل ہیں قومی مسائل، ان سب کا حل یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اسکول کھولیں۔ کیونکہ پہلی سے لے کے یا پریپ یا کے جی سے لے کے اگر 9th کلاس تک تم نے اپنے بچے کو عادل بنا دیا، اسے نیک بنا، اسے حرام حلال کی تمیز دے دی، اب یہ کل ڈی ایس پی بنے گا، اے ایس پی بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، جو بھی بنے گا نیک بنے گا۔ تو بچوں کو انجینئر تو بنا رہا ہے، ڈاکٹر تو بنا رہا ہے، لیکن انہیں عادل نہیں بنا رہا۔ کیا فائدہ یہ ڈی ایس پی بنے، اے ایس پی بنے اور لوگوں سے رشوتیں لیتا پھرے، یہ ڈاکٹر بنے اور غریبوں کا پیٹ پھاڑتا پھرے، انجینئر بنے اور راشی انجینئر بنے تو فائدہ نہیں نا، پھر تو نے کوئی محنت نہیں کی نا۔ بچے کو ایسا بناؤ جیسے علی نے سلمان بنائے تھے۔ تربیت، اصل تربیت کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں نہیں ہو سکتی۔ گھر میں ماحول تم دو گے لیکن اصل ماحول ہے اسکول کا، یا تو اسکول نہ بھیجو، وہ بھی ممکن نہیں ہے، بچے کو بھیجنا ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں میں کسی زیادہ اسکول میں بھیجوں، ایسے اسکول میں بھیجوں جس میں پڑھائی اچھی ہو، سلیبس اچھا ہو، انگلش میڈیم ہو۔ تو اس کا واحد طریقہ ہے کہ قوم اپنے اسکول کھولے۔ صرف امام بارگاہ نہیں ہے، یاد رکھنا تم اپنے اسکولوں کو بھی امام بارگاہ بنا سکتے ہو۔ اصل پیغام حسین ہے نا، وہ پیغام حسین مجلس کے ذریعے جائے یا اسکول کے ذریعے جائے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ بچہ یہاں بھی آ کے حسینی بنے گا، اسکول میں بھی جا کے حسینی بنے گا۔
ہاں 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ ایک مجلس پہ خرچہ ہو جاتا ہے. یہ 4 مومن مل کے 20 لاکھ جمع کر کے ایک حسینی اسکول بنا دیں جہاں پہ بچہ سیکھے نا. آج اتنے مسئلے پہ کس چیز کو آدمی ایڈریس کرتے؟ ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا. شیعہ سے لڑ رہا ہے مختلف مسائل میں. ذاکروں کا ایشو الگ ہے, انجمنوں کا ایشو الگ ہے, پھر جو دیندار ہیں تنظیموں کا ایشو الگ ہے. ایک تنظیم دوسرے سے نہیں بنتی. پھر آگے جاؤ مومن سب کچھ بن گیا, پھر آگے جاؤ اس کے کردار کا مسئلہ ہے, کردار سازی کا مسئلہ. آدمی کہاں بیٹھے؟ اتنے مسائل ہیں کہ مجالس میں تو اصل جو تربیت ہے وہ تربیت بچے کی اسکول سے ہو سکتی ہے. مدرسہ بھی اچھی چیزیں بنانا, لیکن مدرسے کا اتنا فائدہ نہیں جتنا اسکول کا. مدرسے میں 20 لوگ جائیں گے مولوی بن جائیں, لیکن یہ جو 500 لوگوں کے بچے یہ کہاں جائیں گے؟ ان کو بھی تو دین پڑھانا ہے نا, ان کو بھی تو امام زمانہ کے نظام پڑھانا ہے اور سکھانا. یہ کہاں سیکھیں گے؟ تو اس سے اچھا نہیں ہم مدرسے کے 2 اچھے ٹیچر اسکول میں لگا دیں. تو اصل کام ہے جو اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ کی جائے. اس خاتون کو بتایا جائے کہ بچے کی تربیت, بچہ پڑھتا نہیں ہے, بچہ دیکھتا ہے. ایک طرح دے ناٹ لسن, وہ سنتے نہیں ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ تو کیا کر رہا ہے. انگریز خاتون تھی نا, وہ بک پڑھ رہی تو اس کا بچہ بھی بک پڑھ رہا تھا. ایک پاکستانی نے کہا بھائی ہم تو جوتے مار مار کے تھکے, پڑھتا ہی نہیں ہے. تو نے بچے کو کیا کیا, تو بھی بک اور بچہ چھوٹا وہی بک. اس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے, تو کہتا ہے, میں کہتی نہیں, میں دکھاتی ہوں. جب ماں کو کتاب پڑھتے دیکھے گا تو پڑھے گا, جب باپ کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پڑھے گا. ماں کے سر پہ یہ بچی دوپٹہ دیکھے گی تو پہنے گی نا. اصل بچے دیکھتے ہیں. اگر تم نے اس کا بچپنا سدھار دیا, اب گھر میں ماں کو دوپٹے کے ساتھ دیکھے, اسکول میں ٹیچر کو جینس کے ساتھ دیکھے, کیا سمجھے گی یہ؟ اور ماں کس کے پاس بھیج رہی ہے؟ ٹیچر کے پاس. تو وہ سوچے گی نا جب ماں اس کے پاس بھیج رہی تو امی سے زیادہ پڑھی لکھی ہے. ماں جب اس کے حوالے کر رہی ہے بچوں کو, سروے ہوا 80% پاکستان کے اسکولوں میں کرپشن ہے. 80%. وہ بکن ہو وہ سب اسکولوں میں کرپشن ہے. وہ کس طرح ایک ٹیچر نے کہا مولانا آپ مجمع سے پوچھئے کتنے لوگوں کے بچے سال سے فیل ہوتے ہیں بکن میں, سٹی میں جو بڑے بڑے اسکول ہیں. ایک بھی بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس سے بڑی کرپشن ہوتی کوئی بچہ فیل ہی نہیں ہو رہا. ہمارے چھوٹے بھائی تھے, جب چھوٹے تھے اسکول سے جب بھی دیکھو کوئی گولڈ میڈل لے کے آیا, فرسٹ نمبر کپ لے کے آیا, فرسٹ نمبر پھر کپ لے. نے کہا بھائی تو نمبر 1 ہی آ رہا ہے ہر سال, چکر. ابھی کبھی تو آدمی فیل ہوتا ہے, ہر دفعہ تو نمبر 1 کا. وہ ٹیچر کی بابا سے دوستی ہے نا, سلام لکھ کے دیتا ہے. تو ظاہر ہے وہ بھی تو سوچتے ہیں نا کہ ایک بندہ اپنے بچے کے لیے 10,000 7,000 13,000 فیس بھر رہا ہے, بچہ فیل کروں گا تو جوتے تو لگیں گے نا. تو وہ بچوں کو کاپی پیسٹ کروا کے باپ کو ٹائم کتنا, ہاں بھائی نمبر کتنے دیے, وہ یہ دیکھتا ہے. آج تک بچے کو بٹھایا نہیں, یہ لو ڈان نیوز پڑھو, انگلش پڑھنا آتی ہے, اے فور ایپل, بی فور بک, سی فور کیٹ سیکھ گئے ہو تو پھر ڈان نیوز بھی تو پڑھے نا. لیکن جو بٹا رٹے سے جس کو یاد کروایا جائے نا, تو وہ وہی کتاب پڑھتا ہے جو رٹے والی ہے. دوسری پڑھ نہیں سکتا, تو رٹا لگوایا جا رہا ہے, یعنی پیسے بھی لیے جا رہے ہیں, کرپشن بھی کی جا رہی ہے, بچوں کو پڑھایا بھی نہیں جا رہا. انگلش میڈیم کا بچہ انٹر کرنے کے بعد پھر اسے آئلٹس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, ٹافل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب انگلش میڈیم میں تو آئلٹس کی ضرورت ہی نہ ہوگا. اگر میں ایران سے فارسی سیکھ کے آیا ہوں پھر مجھے کیوں ایگزام دینا پڑے فارسی کا, پھر اس کی الگ تیاری کروائی ہے. مطلب اسکول میں ایسی انگلش پڑھائی نہیں ہے. دوسرا اتنے سال میں ایران میں رہا, یورپ چلے جائیں, مختلف ملکوں میں چلے جائیں, کہیں ٹیوشن کا کانسیپٹ نہیں ہے. باہر ملکوں میں چلے جائیں ٹیوشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہاں فردر اسٹڈی کا کانسیپٹ ہے, بچہ اور پڑھنا چاہے تو خود پڑھتا ہے. یہاں اسکول میں پڑھنے جاتا ہے, الگ سے پھر ٹیچر پڑھانے آتا ہے. تو یہاں تو اسکول میں نہیں پڑھ رہا بھائی, بچہ آپ اسکول بھیج رہے ہو, فیس بھیجے, پھر ٹیوشن کیوں بچہ پڑھے. تو اتنی کرپشن ہے پاکستان میں, یعنی ہم اپنے بچوں کا ٹائم, اپنا پیسہ, ہر چیز
ویسٹ کر رہے ہیں، لیکن اس سے اچھا ہوتا کہ شیعہ اسکول بناتے، مدرسہ بنائیں گے، چلو بلڈنگ بن جائے گی، پھر چندہ مانگتے پھریں گے کہ مدرسہ چلے کیسے، لیکن اسکول کے لیے چندے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ خود کھولو گے منتھلی، یعنی دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، بچے حسینی بن کے باہر بھی نکلیں گے۔ یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں، سنی بھی سوچیں، مل کے کامن اسکول کھولیں جس میں بچوں کو دین پڑھایا جائے، کم از کم نماز سکھائی جائے، اتحاد بین المسلمین کا درس دیا جائے۔ یہ واحد حل ہے، جب بچوں میں شعور آ گیا وہ کسی بھی جاہل کی باتوں میں پھر نہیں آئیں گے، اور بڑا آسان ہے۔ اگر نارمل آپ اسکول کھولنا چاہیں، سمجھیں سٹی کے لیول کا اسکول یا اس لیول کا اسکول 25 لاکھ کا خرچہ ہے تقریباً، زیادہ تر خرچہ فرنیچر پہ ہوتا ہے اور کسی چیز پہ تو ہوتا نہیں ہے۔ ایسے اسکولز آپ کھول سکتے ہیں، ہماری بہت اچھی ٹیم ہے اسلام آباد میں جنہوں نے ابھی تک 5-6 اسکول کھولے ہیں، لیکن افسوس ہے کہنا پڑتا ہے ہر جگہ کام ہو رہا ہے لیکن صوبہ سندھ میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کراچی میں بھی ہو رہا ہے لیکن انٹیریئر سندھ میں بالکل زیرو کے برابر ہے، کیونکہ لوگوں میں شعور نہیں ہے۔ ایک مجلس کرواتے ہیں اس پہ 15-15 لاکھ 20-20 لاکھ، یعنی ایک مجلس پہ 20-20 لاکھ خرچہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس 20 لاکھ سے ہمیشہ کے لیے اسکول کھول سکتا ہے، اور جب دنیا سے چلا بھی جائے گا جو بچہ حسینی بنتا رہے گا، سمجھو ہر بچہ اس کے لیے ایک مجلس کرواتا رہے گا۔ یہ ہے ہنر۔ میں نے کہا نا سورج ہمارے اوپر برس رہا ہے لیکن چائنیز نے اس سے انرجی لینا شروع کر دی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہمیں پیسہ یوز کہاں کرنا ہے۔ حسین کے ہدف کو، مقصد کو آگے بڑھانا، میں نہیں کہتا مجلس میں کرواؤ لیکن وہ 20 لاکھ کے خرچے والی مجلس کو 1 لاکھ پہ لا دو، اور 19 لاکھ حسینی قسم کے اسکول کھولو۔ اب یہ 100 بچے 50 بچے جب ایسے سدھر کے نکلیں گے کہ معاشرے کے لیے کیا بن جائیں گے؟ رول ماڈل بن جائیں گے، باکردار بچے، باکردار خواتین، اور پورے معاشرے کو حسینی بنا دیں گے۔ کیوں؟ چھٹے امام سے جب کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ جملہ سنیں ہم کا، امام نے کہا شیعہ کیا۔ پوچھنے والے مولا اتنے شیعہ آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ تلوار اٹھائیں تو صحیح ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام فرماتے نہیں ہے، جب شخص نے ضد کی تو تنور جل رہا تھا، امام نے اندر جا کہ مولا مذاق کیوں کر رہا ہے؟ آگ جل رہی ہے اندر کیسے جاؤں؟ تو مولا مسکرائے۔ اتنے میں مولا کا صحابی آیا، امام کو سلام کیا، مولا نے جواب دے کر کہا تنور میں چلا جا۔ یہ تک نہیں کہا مولا کیوں، یہ تک نہیں کہا مولا اچھا اندر جا رہا ہوں تھوڑی مہلت دیں، بچوں کے لیے کوئی کھانا بانا، خدا حافظی تو کر کے ہم آگ میں جانا ہے، بندے کو مرنا ہے۔ پوچھا نہیں، امام نے کہا چلا جا، یہ سیدھا تنور میں اندر۔ امام نے تنور کا دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ جو بیٹھا تھا پریشانی کا عالم ہے۔ امام نے کہا کتنے ایسے شیعہ کتنے؟ تو مولا ایک بھی نہیں۔ اب امام نے کہا تیرے گاؤں میں فلاں مومن بیمار ہے، میرا سلام دینا، فلاں مومنہ تنگ دست ہے، یہ پیسے تو اس مومنہ کو جا کر دینا۔ امام پوچھتے رہے، یہ بار بار تنور کو دیکھتا رہا کہ مولا اس کی پڑی ہوئی ہے جو میرے گاؤں میں، اور یہ جو ساتھ میں آپ نے تندور میں بھیج دیا اس کی پرواہ نہیں۔ امام نے کہا تو اس کی پرواہ نہ کر، میرے کہنے پر گیا ہے۔ حال تعجب میں کہا جا تنور کا دروازہ اٹھا، اور اس نے جیسے اٹھایا وہ گل و گلزار بن چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ امام بھیج رہے ہیں تو امام کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، وہ آگ ہو یا پانی ہو مجھے جانا ہے۔ ہر صورت میں یہ ہے وہ سلموا تسلیما کی منزل کہ مولا قیام کیوں نہیں کرتے کہ شیعہ نہیں۔ امام کا عجیب جملہ فرمایا جیسے میرے بابا حسین کے پاس تھے، اگر ویسے 25 بھی ہو تو جعفر صادق قیام کر، 70 بناؤ 100 بناؤ لیکن ایسے بناؤ۔ کیا فائدہ ایسی قوم کا کہ مشرف کے زمانے میں آپ کی قیادت کو 6 مہینہ جیل میں ڈالا گیا، ایک بندہ نہیں نکلا، بے حسی تھی۔ یہ بے حسیوں کی نشانیاں ہیں، یہ آپ کا ایمان، آپ کی عقیدت چیک کی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ یہ کیسز ہوں گے 1 FIR 20 FIR 25 FIR، ایک بندے کو قید، آگے شاید آپ لوگوں کو پھانسیوں کو بھی چڑھا دیں۔ یہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ دیکھا جائے قوم کتنی بے حس، اور یہ بے حسی
مجلسوں کے ذریعے سے ختم نہیں ہوتی جب تک مضبوط ایجوکیشن سسٹم نہ ہو. بچپن سے بچوں کو تیار نہ کرو، کیونکہ یہاں پہ مجمع میں کوئی 40 کا کوئی 50 کا، جب بندہ 50 سال کا ہو جاتا ہے عادت کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بچہ جلدی چھوڑ دیتا ہے. درخت چھوٹا ہونا کھینچو گے تو جڑ سے نکل آتا ہے، لیکن جب بڑا ہو جائے نا تو جڑیں نکلتی نہیں ہیں، اس کو کاٹنا پڑتا ہے. تو بڑے بندے کو سدھارنا بڑا مشکل ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو سدھارنا بڑا آسان ہے. یہ بھی جہاد ہے، جہاد علمی ہے. مجلس ماشاءاللہ بہت ہے، مجلسیں کریں، ذکر حسین کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 10 مومن، 15 مومن، 20 مومن مل کے ایک علمی جہاد کریں. مکتب آپ کا باقی ہے نا 5ویں اور 6ویں امام کی وجہ سے. یہ مکتب جتنا کچھ ہے ان 2 اماموں نے جتنا علم دیا، علمی جہاد کیا. کتابیں نہ ہوتی، علم نہ ہوتا، فقہی مسائل نہ ہوتے، حدیثیں نہ ہوتی، تو ہم منبر سے کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ کیا بتاتے ہمارے اماموں نے ہمیں کیا دیا؟ تو جتنا علم دیا تو پتہ چلا. آج کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ آپ کا جو دشمن ہے نا پاکستان میں عقیدتی اعتبار سے، اور پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، مجلس میں اتنا وقت نہیں آپ کو حالات کا بتایا جائے، کسی بھی یونیورسٹی میں اسلامیات کے شعبے میں چلے جائیں، کسی بھی ایسے شعبے میں جو پروفیسر ہیں جا کر دیکھیے وہ کس مکتب فکر کے ہیں. انہوں نے یونیورسٹیاں بھر دی، انہوں نے ہر طریقے کا کام کیا، بچوں پہ، جوانوں پہ، تاجروں پہ، انجینئروں پہ، ڈاکٹرز پہ. میں نے اپنی آنکھوں سے بزنس مینوں کو دیکھا، ڈاکٹرز کو دیکھا جو پاکستان سے چلے تھے تبلیغی جماعت کا حصہ بن کے مختلف افریقن کنٹریز میں. اس قدر کو قربانیاں، ٹکٹ خود بھر کے جاتے تھے کہ بھئی ہم 10 دن تبلیغ دین کرنے جا رہے ہیں. ہاں تو یہ جس طرح آپ مجلسیں کرتے ہیں وہ اس طرح گھر گھر جا کے کیا کرتے ہیں؟ تبلیغ کرتے ہیں. سسٹم ہو تو دنیا میں انسان کو کامیابی ملتی ہے. تو بہترین سسٹم شیعہ سنی بھی آپس میں مل کے بنا سکتے ہیں، اور اس یلغار کو، سیکولرزم، لبرلزم آپ کے بچوں کو بے دین بنایا جا رہا ہے. یہ دجالی سوچ، طاغوتی سوچ لائی جا رہی ہے اسکولوں کے ذریعے، اس کے سلیبس کے ذریعے. تو بہترین طریقہ ہے کہ آپ اسکول کھولیں، اسکول میں بہترین ٹیچر رکھیں. کوئی بھی کھولنا چاہے، ٹیمیں موجود ہیں، آپ کو تیار کریں گی، آپ کو سکھائیں گی، اور بڑی آسانی سے آپ کے بچے یعنی یہ کاپی کلچر سے بچ جائیں گے. سرکاری اسکولوں میں کاپی ہے، میٹرک یعنی بچہ فیل ہے لیکن نمبر لے کر آتا ہے کیونکہ سارا کاپی پیسٹ ہوتا ہے نا، ساری محنت کاپی. حرام شرعاً بھی حرام اگر کوئی کاپی پیسٹ کلچر میں جا رہا ہے، یعنی حرام بھی کر رہا ہے بچہ. دنیا بن رہی ہے، نہ آخرت بن رہی ہے. یہ کل بچہ ڈرائیور بنے گا، چپڑاسی بنے گا، لیکن علی والا دنیا میں بھی سب سے آگے، آخرت میں بھی سب سے آگے. یہ بچوں کے ذہن میں ڈال دیے کہ بچہ تجھے کمیشن پاس کرنی ہے، بچے ڈی ایس پی بننا ہے، ایس پی بننا ہے، جج بننا ہے، بہت بڑی پوسٹ پہ تمہیں جانا ہے. جب بچپن سے اسے بڑی بڑی پرواز کی ذہن فکر اس کے ذہن میں ڈالو گے تب یہ بچہ اس طریقے سے پڑھے گا. لیکن ہمارے ہوتا ہے کہ سرکاری نوکری مل جائے، کوئی پٹے والی مل جائے، یہ آخری ذہن ہمارے ذہن ہوتا ہے کہ چپڑاسی کوئی سرکاری، کوئی نو اسکل، کوئی آرٹ اسکل. یہ سوچ اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ. یا بچوں کو تجارت میں ڈالو، بزنس میں ڈالو، ترقی کریں. بوہرا کمیونٹی دیکھ لیں، میمن کمیونٹی دیکھ لیں، مختلف ہمارے شیعوں کے اندر خوجہ کمیونٹی دیکھ لیں، جنہوں نے بزنس کر کر کے اپنے خاندانوں کو، اپنی سوسائٹی کو انہوں نے آگے بڑھایا. اسی ذریعے سے کمیونٹی بڑھ سکتی ہے، غربت سے نکل سکتی ہے. صرف ایک مجلس کرانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کمپلیٹلی اپنی سوچنے کا طریقہ، اپنی زندگی کرنے کا طریقہ نہیں بدلیں گے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ہر فرد پہ بات ہے، ایسے امام زمانہ نہیں آئیں گے جب تک تو امام زمانہ کے نظام کی کم از کم ایک کڑی تو بن، کم از کم اس نظام کی ایک سیڑھی تو رکھ. کیونکہ مولانا ہو نہیں سکتا، نہیں. خدا کہتا ہے از تو حرکت از خدا برکت، تو حرکت کر خدا خود برکت ڈال دیتا. کس نے سوچا تھا مولا حسین کربلا جائیں گے؟ یزید نے کیا سوچا تھا؟ کیوں امام حسین کو کربلا میں روکا گیا؟ اس نے کہا کوئی صحرا ہے حسین کو روکوں گا، مار دوں گا، دنیا کو کہوں گا کچھ باغی تھے، کوئی 70-100 باغی تھے، میں نے مار دیا، وقت کے ساتھ دنیا ساری بھول جائے گی. سیدہ زینب نے خطبہ دی، فرمایا یزید یہ تیری بھول ہے، جس کربلا کو تو نے حسین کا ویرانہ بنانا چاہا، خدا نے اسی کربلا کو مومنوں کی جنت بنانا. سوچا تھا یزید نے کہ 26 ملین لوگ کربلا جانا، حج سے زیادہ تعداد حسین کی ظاہروں کی تعداد تھی جو کربلا جا رہے تھے. تو ایک پلاننگ شیطان کرتا ہے، ایک پلاننگ خدا کرتا ہے. تو خدا کی پلاننگ کا حصہ تو بن، پھر دیکھ خدا برکت کیسے ڈالتا ہے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں.
سلام کریں ان ہستیوں کو کہ جن کی محنتوں کا نتیجہ یہ مجالس ہے۔ انسان کو نہیں پتا کتنے سال زندہ رہے، کم از کم اپنے لمحے، اپنی محنت، اپنی دو پائی کی کمائی اس نظام کے حصے میں شامل کر دے تاکہ آنے والی نسلیں ایسی بنے جسے امام حسین چاہتے تھے۔ گریہ کرتے تھے اہل بیت، رات کے اندھیروں میں مولا علی اپنا سر کنویں میں ڈال کے روتے تھے۔ سر پہ ضربت لگی تو فرمایا علی کو آج راحت ملی، تنگ آ چکے تھے، علم دینا چاہتے تھے کوئی لینے میں نہ، جنت میں بھیجنا چاہتے تھے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ علی جیسا امام منبر پر بیٹھا کوئی بات نہیں سنتا، یہ غم تھا۔ حسین جیسا امام کہہ رہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ چاہے لوگ کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، معرفت نہ ہو تو لوگ دشمن بن جاتے ہیں، ہادی کا دشمن بن جاتے ہیں۔ رسول دعوت حق دے رہے ہیں، مکے والے پتھر مار رہے ہیں، کوئی کچرا پھینک رہی ہے۔ کتنی اذیتیں کی انبیاء کو، 70 نبی ایک دن میں ذبح ہوئے بنی اسرائیل کی قوم پر۔ جب قومیں جاہل ہوتی ہیں تو اپنے ہادیوں کو مانتے ہیں، لیکن جب قوموں کو ہدایت مل جائے تو پھر خدا امام زمانہ کا ظہور کرتا ہے۔ جب یہ تیار ہو جائیں دعا کریں کہ خدا اہل بیت کے صدقے میں ہمارے آقا امام کا ظہور فرمائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی سلام اس درد بھرے منظر پہ جب حسین گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے تھے، بازوؤں کو چوم کے کہا ابا میری کمر ٹوٹ گئی۔ راوی کہتا میں نے حسین کو پہلے بھی دیکھا تھا۔ عجیب جملے ہیں، مقتل کے جملے۔ فرمایا اکبر کے لاش پہ حسین کو دیکھا تھا، سر کے بعد سفید ہو گئے۔ جب اکبر کے لاش پہ آئے تو بلند بلند آواز میں رونے لگے، رو کر کہنے لگے ادونی یا بنیا، میرے لال مجھے آواز دو، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا جب قاسم کے لاش پہ آئے تو فریاد کرنے لگے، لیکن جب میں نے حسین کو عباد کے کرنے والوں اٹھاتے دیکھا، حسین نے چیخیں مارنا شروع کی۔
رو کر کہنے لگے عباس اٹھو، یہ لشکر والے تیرے حسین پہ ہنس رہے ہیں۔ جب سر کو گود میں لیا کیا دیکھا عباس رو رہے ہیں، رو کر کہا عباس رونا تو مجھے چاہیے، تجھ جیسا بھائی چلا گیا کہ مولا میں خود پہ نہیں رو رہا، آپ کی مظلومیت پہ رو رہا، میرا سر آپ کی گود میں ہے، اللہ جانے آپ کا سر کس کی گودی میں ہوگا۔ حسین کی کمر ٹوٹی جب عباس چلے گئے، لیکن سب سے بڑا نقصان زینب کا ہوا۔ اگر سمجھ سکو سب سے بڑا نقصان زینب کا ہوا۔ جب کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجیے، فرمایا عباس میں تجھے روکتا ہوں، لیکن زینب کو تجھ پہ بڑا بھروسہ ہے، اگر زینب اجازت دے تو چلا گیا، میں بھی نہیں رکوں گا۔ خیمے کے در پہ آئے، فرمایا آقا نبی اجازت تو تمہیں اندر۔ جی عباس اندر گئے، زانوے ادب لگا کے جس طرح تو نماز میں بیٹھتا اسی طرح سے عباس بی بی زینب کے سامنے بیٹھے، فرمایا آقا دادی اگر اجازت دو میں سکینہ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ بی بی زینب نے کہا عباس میں تجھے روکوں گی نہیں، لیکن میری کچھ باتیں سن لو۔ جی میری آقا دادی، عباس کوفے کا شہر تھا، حکومت بابا علی کی تھی، میرا قافلہ شہر کے باہر تھا۔ بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو، جب دکانیں بند ہو جائے، لوگ اپنے گھروں کو چلے جائے، پھر زہرا کی بیٹیوں کو عباس قافلہ رکا رہا، وہ بازار بند ہو گئے، خود بابا علی مجھے لینے کے لیے آئے، بابا نے میری اونٹ کی مار کو تھاما، چل بھی رہے تھے رو بھی رہے تھے۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا میرے بابا کیوں رو رہے، ایک مرتبہ میری سواری کو روکا، مجھے کہا زینب بیٹا ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا، میں نے پردہ ہٹایا، زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بابا بیٹیوں کو بازار کیوں لگا رہے، پھر قافلہ آگے بڑھا، پھر میری سواری کرو گا، فرمایا زینب پردہ ہٹا، غور سے دیکھو یہ کوفیوں کے گھروں کی چھتیں ہیں۔ عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں، قافلہ اور آگے بڑھا، اب بابا نے میرے اونٹ کو روکا، کہا زینب بیٹا پردہ ڈالا، زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کے چوک، عباس مسرا لگا، میں نے کہا بابا بازار دکھانے آئے، حسن کو دکھائیے، چوک نے
کبھی میرے سر کے بول سے لینے لگے رو کر کا زینب یہی بازار ہوگا تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرے سر کو چادر ہوگی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا میرے غیب جانتے ہیں من تراز نہیں کروں گی ایسا جملہ کا زینب کے جگر پھٹتا ہے فرمایا بابا آیا جسمی بہن کا ایک بھائیو او بابا اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے اللہ نے مجھے حسن جیسا بھائی دیا اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا سنو گے عباس بابا نے کیا کہا فرمایا زینب اس وقت حسین رہ گئے اس وقت عباس رہ گئے ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس کھڑا ہو جا قاضی عباس کھڑے ہوئے بی بی زینب نے دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی رو کر کا خدا حافظ عباس اب میں زینب سمجھ گئی او میری جان لٹنے کا وقت قریب ہے او میرے ہاتھوں میں رسیاں بدلنے کا وقت قریب اے خدا تجھے سید